تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی وابستگی نظریاتی ہے یا پھر صرف سیاسی مفاد تک؟ لیکن جی وہ سیاسی مفاد تب ہوتے ہیں جب آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوں جی. ہم تو ایکسیڈنٹل پالیٹکس میں آ گئے نا جی. آپ نے سیاست میں پہلا قدم کیسے رکھا؟ میں 2009 میں دبئی سے آ رہا تھا. چیئرمین کی سیٹ میرے سے ایک سیٹ چھوڑ گئی تھی, تو ہم بات کرتے رہے. اٹھتے ہوئے انہوں نے ویسے ہی کہا کہ علی ملنے ضرور آنا. سر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. تخت لاہور کی داستان ہے. اربوں روپیہ کھربوں روپیہ اس شہر میں 20 سال میں لگا ہے. 80% لاہور کے پاس صاف پانی کو پینے کو نہیں. جھنڈے گاڑ ہیں فتح کے CBT کے. جلسہ ہوئے یا شادی, کتنے جانا مشکل ہے؟ جتنی ہمیں ٹریننگ ہوگی یہ جلسہ زیادہ آسان ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق PP 156 لاہور سے ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امتیاز بڑائی صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم جی, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. اللہ کا شکر جی, خیریت سے. اچھا سر, آپ اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. صاحب فادر ملٹری میں تھے تو ساری اسکول ملٹری اسکولز میں کی. کالج کیا پنڈی سے, پھر میں انڈر گریڈ کے لیے چلا گیا امریکہ. پھر گریجویشن بھی ماسٹرز بھی وہاں سے کیا. آئی ورک دیئر فار 1 year. پھر میں واپس پاکستان آ گیا جی. اس کے علاوہ بچپن کی کوئی یاد, آپ کون سی کھیل کھیلتے تھے, کون سی کھیل آپ کو زیادہ پسند تھی؟ میں ہماری جنریشن میں شاید وہ اتنا پریشر پڑھائی کا نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ لکیلی کینٹس میں رہنے کا ایک ایڈوانٹیج تھا کہ وہ گراؤنڈز وغیرہ اویلیبل تھی, اور والد کا بھی زیادہ یہی تھا کہ اسپورٹس کی طرف انٹرسٹ ان کو بھی تھا. انہوں نے بھی کھیلنے سے روکا بھی نہیں تھا. پڑھائی میں کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے بٹ ابو ایوریج تھے. تو کرکٹ کا بڑا شوق تھا, اسکواش بھی کھیلتا تھا, سوئمر بھی اچھا تھا. اب اس جنریشن کو ہم جب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی عمر کے, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جنریشن گیمز کی طرف جاتی ہی نہیں ہے. وہ جم میں بھی جائیں نا تو 22 سال کا بچہ لگ رہا ہوتا ہے 40 سال کا. تو یہ بڑا پرابلم اس ملک میں آ گیا کہ ریئل اسٹیٹ جو بوم آیا اس نے اس ملک میں کوئی ہری زمین, کوئی گراؤنڈ چھوڑا ہی نہیں ہے. دیٹس دا انفارچونیٹ پارٹ. وی ور دا لکی ونز. اس وقت ذرا کھلی جگہ ہوتی تھی, کھیلتے رہتے تھے. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کافی دیر کینٹ میں بھی رہے, آپ کے والد صاحب ایک بڑے اچھے عہدے پر فائز رہے, تو اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آرمی کیوں نہیں جوائن کی, آپ سیاست میں کیوں آئے؟ نہیں, پہلی بات ہے جی, سیاست کا کوئی پلان تو تھا ہی نہیں آنے کا, کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھی. وہ ہم بینگ دا اونلی سن, 2 بڑی بہنیں تھیں, تو میرے والد کہا کرتے تھے 2 بیٹے ہوتے تو میں بھیج دیتا. سو ہی واز ناٹ ویری کین ہم سیلف. تو پھر جب باہر ایڈمیشن ہو گیا تو پھر وہی ٹائم تھا FSC کے بعد یا آرمی کی طرف جانا ہے. تو جب باہر ایڈمیشن ہوا تو ہی سیٹ کہ بہتر ہے ذرا امریکہ کا چکر لگاؤ. اچھا, آپ نے سیاست میں پہلا قدم کیسے رکھا؟ آپ نے پہلے بھی کچھ شوز میں بتایا کہ آپ وہ جہاز میں پہلا سفر آپ نے ٹریول کیا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. آج میں 2009 میں دبئی سے آ رہا تھا, تو چیئرمین کی سیٹ میرے سے ایک سیٹ چھوڑ گئی تھی. وہی واز کمنگ فرام آسٹریلیا جی. وہاں بات چیت شروع ہو گئی, تو جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی آپ ساتھ ہی آ جائیں. تو ہم بات کرتے رہے. اٹھتے ہوئے انہوں نے ویسے ہی کہا کہ علی ملنے ضرور آنا. اس وقت آئی تھنک اتنا پریشر بھی نہ, رش بھی نہیں تھا PTI میں. تو وہاں سے وہ ملاقات سے وہ سیاسی سفر شروع ہو گیا جی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف جلسوں اور نعروں کا نام ہے, یا آپ کے نظریے کے مطابق سیاست کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو ثاقب ایک بات بتاؤں, جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا, یہ سیاست اور نعروں سے آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس شخص کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. آئی تھنک جو ہم جیسی آدمی فیملی بیک گراؤنڈس کے لوگ تھے جن کا پالیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, نہ دادا نہ والد نہ, تو ہمیں اگر کسی چیز نے موٹیویٹ کیا وہ عمران خان کی پرسنالٹی تھی. عمران خان کا ایک اپنا جو جس اینگل سے اس نے اس ملک کو دیکھا کہ آئی ایم دا بلیسڈ ون, مجھے کچھ کوشش کرنی چاہیے سسٹم کو چینج کرنے کی. آئی تھنک وہ ایک موٹیویشن تھی جو آج بھی جو ساری یوتھ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے ہے, کہ وہ آدمی جس سسٹم کا بینیفیشری رہا ہوا ہے تو اسی کو چینج کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ یار کہ یہ ملک صرف 2% کے لیے نہیں ہے, ریمیننگ 98 کے لیے بھی ہے, لیٹس فائٹ اٹ آؤٹ. آئی تھنک ایک وہ موٹیویشن تھی جو چلاتے چلتے پھر سفر ادھر تک لے آئی جی. تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی وابستگی نظریاتی ہے یا پھر صرف سیاسی مفاد تک؟ لیکن جی وہ سیاسی مفاد تب ہوتے ہیں جب آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈز ہوں جی. ہم تو ایکسیڈنٹل پالیٹکس میں آ گئے نا جی. ہم نے تو پھینٹی کھا کے سیکھا نا. نیچرلی اگر آپ کی فیملی ہو, آپ کا دادا جی ہوں, چاچا جی, وہ جو ہر ایک نے سیٹ بچانی ہے,
ان کی پالیٹکس اور ہوتی ہے, ہماری پالیٹکس انٹائرلی ڈفرینٹ تھی, پارٹی بیسس پہ تھی, چیئرمین کی بیسس پہ تھی, اور ود ہوپ کہ اگر اللہ موقع دے تو کچھ چیز بہتر کر سکیں. تو باقی اللہ موقع دے, اور آئی فرملی بلیو کہ اب یہ ملک ادھر آ گیا ہے کہ آئی تھنک آپ آرٹیفیشل طریقے سے سسٹم نہیں چلا سکتے, تو ہمیں پبلک کی ول کے پر جانا پڑے گا, اور اب وہی سسٹم ہے سروائیو کرے گا جو پبلک کے لیے ڈیلیور کرے گا. آپ کو پارٹی کی ٹکٹ ایزیلی مل گئی تھی یا اس میں کون سی مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی؟ نہیں, لگلی میرا یہ تھا کہ جی ایفیلیشن لمبی تھی, تھوڑا سا آن گراؤنڈ اللہ کا شکر ہے ٹیم تگڑی تھی. وہ کریڈٹ ٹیم کا بھی جاتا ہے جو دوست ساتھ ہوتے ہیں, آپ اتنے سالوں میں ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی اچھے کراؤڈ نکال لیتے تھے, اور چیئرمین سے ایک نیچرلی اتنے سالوں کی ایفیلیشن بھی تھی, کیونکہ وہ بڑے کم لوگوں کو ناموں سے اس طرح جانتے ہیں, لاہور میں زیادہ کو جانتے ہیں. وہ ایک ایج تھا, سو ٹکٹ میں اتنا ایشو نہیں بنا. جی آپ کے والد صاحب کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہے, تو کیا اس حوالے سے آپ کو زیادہ عزت ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ نہیں, بیسکلی دیکھیں وہ والد کا جو بیک گراؤنڈ ہے فار می میں کہتے ہیں نا بڑا آنر کی بات ہے, کیونکہ سیلف میڈ آدمی میرے والد جب آرمی میں آئے تھے اس وقت آپ میٹرک کے بعد جاتے تھے. 16 سال کا سفر اس شخص کا اپنے زور پہ, والد ان کے ذمہ دار تھے جیسے جاٹ برادری میں ہوتے ہیں, فرسٹ ون فرام ہز فیملی ان دا آرمی, اور 40 سال کا سفر اس شخص نے اپنی محنت, اپنی زور, اپنی ہمت پہ کیا, اور آج بھی پاکستان آرمی میں بڑے ہائیلی رسپیکٹڈ آفیسرز میں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. جی پی ٹی آئی کی میری اپنی اسٹرگل ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, نیچرلی وہ والد سے سیکھا ضرور ہے, اس کی لرننگ نیچرلی آپ اپنے سیکھتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے وہ فوج میں ہوتا تو شاید والد کا ایڈوانٹیج ہو جاتا. پی ٹی آئی میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پینٹی خود کھائی, اور اللہ کا شکر ہے والدہ کی دعا تھی ادھر تک پہنچ گئی. جی اگر کل کو پارٹی کا فیصلہ ضمیر سے ٹکرا جائے تو آپ ضمیر کی سنیں گے یا پارٹی کے فیصلے کی؟ آئی تھنک جی جب یہ پارٹی سلیکٹ کی تھی وہ اس میں بلیسنگ یہ تھی کہ جب آپ عمران خان جیسے بندے کے ساتھ جا رہے ہو نا, تو یہ شاید آپ کو کبھی یہ آزمائش آئی نہ کہ ضمیر کے ساتھ فیصلہ ٹکرائے. اگر ضمیر کے ساتھ نہ ٹکراتا تو آج وہ شخص شاید حکومت میں آج بھی ہوتا. تو وہ بینگ اے پارٹ آف پی ٹی آئی شاید یہ کبھی آزمائش نہ آئے انشاءاللہ. جی ابھی جیسا کہ ان کی لیڈرشپ ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کے سر پر نہیں ہے, تو جو باقی لیڈرشپ ہے کیا آپ ان سے آپ کا رابطہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی, ساری سینئر لیڈرشپ سے دیکھیں, بینگ جو میرا سلاٹ بھی ہے ایز اے پارلیمنٹری لیڈر, اور پارٹی میں بھی جو تمام سینئر لوگوں سے ویسے ہی پچھلے 10-12 سال سے ہم ان ٹچ ہیں. ایک آپ کا ویسے ہی ایک سارٹ آف دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی یا اسمبلی جیسے جیسے یہ آپ اس فیملی بن جاتی ہے, تو آپ کا ہر ایک سے ان سے بڑی اچھی باعزت تعلق ہے. جی اور جو انسٹرکشنز آتی ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس پہ اسی طرح کریں انشاءاللہ. آپ پہلی بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی عوامی خدمت کا مرکز ہے یا پھر آپ کو مایوسی ہوئی؟ دیکھیں ثاقب, آپ ڈیلیور تب کر سکتے ہیں جب پبلک ول آپ کے پیچھے ہو. انفارچونیٹلی جو 8th کو ہوا, 2 8th کی سٹیجز ہیں. ایک تو فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کا جو پولیٹیکل کیڈر تھا یا جو عام ووٹر تھا, اس نے ایک ڈیسیژن دیا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. بینگ میں تو ریس میں تھا, ہمیں یہ تھا ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, ڈفرینٹ ہمارے سمبلز ہیں, لوگ کس طرح اس کو پرسیو کریں گے اور کریں گے. بڑی ٹف جو تھی, ہر ایک ایم این اے کا علیحدہ, ایم پی ایس کے علیحدہ, کنفیوژن بڑی تھی. اور جس طرح پبلک نکلی خان صاحب کے لیے نکلی, جتنی اس نے پولیٹیکل اویئرنیس دکھائی ہے, وہ جب آپ فارم 47 والی سٹوری اس کو ایڈ کر لیتے ہیں نا, تو ایک چیز آپ کو اپنے نیبرنگ کنٹری سے سیکھنی پڑے گی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا 80s میں آپ سے بہت پیچھے تھے, آج کیوں اتنا آگے نکل گئے؟ وہ پبلک ول کو مانتے ہیں. دیکھیں اس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس میں ووٹر کا رائٹ ہے. اس کو آپ حق دیں کہ وہ 5 سال بعد فیصلہ کرے کہ اس صاحب نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا, اس پارٹی نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. جب وہ فلٹریشن چلتی رہے گی یہ سسٹم پھر ٹھیک ہوگا. ادروائز اسمبلی اچھی عمارت سے فرق نہیں پڑتا, جو جس کو ووٹ ملا ہو وہ اس کو ادھر بیٹھا ہونا چاہیے, اور احتساب کا آخری رائٹ عوام کا ہے, اور جب تک وہ ہم نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جیسا کہ آپ نے اسمبلی کی بات کی, تو پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس دفعہ اپنے ٹینیور کے اندر بہت سارے اچھے انیشیٹو لیے,
بہتری کے لیے پنجاب اسمبلی کی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے اس کے؟ ملک احمد خان صاحب تو پروگریسو آدمی ہیں، نیچرلی ایکسپیرینس بھی ہے، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، روٹین کے پالیٹکس وہ نہیں کرتے، پڑھا لکھا سینسبل آدمی، ہی از ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس. پر چکر ہے ڈفرینس تب آتا ہے جب باقی سسٹم میکنزم بھی اس طرح ہی چل رہا ہو. اب جس سچویشن میں ہم ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے کہ پبلک ول کے اگینسٹ میجورٹی بیٹھی ہو. دیکھیں، حکومت صرف گاڑی اور گاڑی پہ لگا ہوا جھنڈا نہیں ہوتا. جب تک آپ کے ڈیسیژن میکنگ کے پیچھے پبلک نہیں نہ کھڑی ہوگی، وہ یہی ہے کہ عمارت کھڑی ہے بغیر پلرز کے، آپ اس عمارت پہ جتنا اچھا رنگ روگن کر لیں پر پلرز کوئی نہیں ہے، اینڈ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم وہ عمارت گر جائے گی. جیسا کہ لاہور کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے کیسے یہاں سے اتنی ایزیلی سیٹ حاصل کی؟ لیکن جی، میں اس کو تخت لاہور PMLN کہتی تھی اور فیکچولی کہتی تھی. میں 2010-11 سے ڈفرینٹ بائی الیکشنز خود بھی لڑایا، تو ہم نے خود دیکھا کہ اس پارٹی کا جنون ووٹر تھا. میں پارٹی میں سینٹرل پنجاب کا سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں اعجاز چوہدری صاحب کے ساتھ، اور میں نے بڑا سفر کیا ان علاقوں میں. ان کا جنون ووٹر تھا، اس میں کوئی آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن ڈکلائن شروع ہوئی 18 سے، اور لیکن پھر ایک دفعہ ان کا رائز بڑا زبردست آیا جب وہ ووٹ کو عزت دیں اور ایک سٹانس لیا. اینڈ مریم نواز بیکیم اے فیس آف ریزسٹنس، اور ان کا ایک ووٹر پروفائل بن چکا تھا. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز بدقسمتی سے جب ٹائم آتا ہے اسٹینڈ لینے کا، اسی وقت گر جاتے ہیں. اور جو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا چینج آف پالیسی کی، وہ اتنی ڈراسٹک اور ڈیسپریٹ تھی جو جسٹ ٹو کم ان پار اور اپنے کیسز سے بچنے کے لیے، کہ میرے خیال میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی سلائیڈ اتنی سپیڈ سے نیچے جاتے میں نے اپنے پولیٹیکل زندگی میں نہیں دیکھی. مطلب MQM کو ادھر تک آتے ہوئے 10 سال لگے، بٹ PMLN نے وہ سفر 2 سال میں طے کر لیا. اور میرے حال میں اس کا سسٹم کو نقصان ہوگا، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی بالکل فارغ ہو گئی. اچھا سر، جیسا کہ آپ PTI کے پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹری لیڈر کا رول کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ثاقب، رول تو ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ جب بھی اجلاس سے پہلے کوآرڈینیشن ساری، اور جب کوئی میجر ووٹنگ ہو اس میں اٹینڈنس سارے MPs کی، اور جو ایجنڈا آپ نے فائنلائز کرنا ہوتا ہے بیفور گوئنگ ان دا سیشن، اس میں میرا رول ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، چیف ویب اور پارلیمنٹری لیڈر، یہ 4 لوگ ہیں جو کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور MPs کے ساتھ نیچرلی جانے سے پہلے جو بھی ایجنڈا ہے وہ پھر ہم میٹنگ میں سارا فائنلائز کر کے، جو ایجنڈا پارٹی کی طرف سے بھی آتا ہے وہ بھی کنوے کرنا ہوتا ہے، جو سیشن کے اندر ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی، ایک قسم کی کمیونیکیشن ہے بٹوین دا پارٹی اینڈ جو اسمبلی کی فنکشننگ ہے اور MPs میں. جی، بطور ایتھکس کمیٹی کے ممبر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر جو انسیڈنٹ پیش آیا پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو احتجاج کیا گیا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہونی چاہیے؟ لیکن ثاقب، احتجاج کا سب کو رائٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. آپ جو اندر کا احتجاج ہے نا، اس کو باہر کی سچویشن سے مائنس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیاں اتر کے بھول جائیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جو اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ ریئیکٹ کریں گے. آپ حکومت کی سائڈ پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن کیسے پروٹیسٹ کرے. میرا تو اس میں ایک پرنسپل کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ کو یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ پروٹیسٹ ٹھیک تھا کہ غلط تھا. اس کے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے آپ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور جو دوسرا وہ انسیڈنٹ ہوا جی، آئی تھنک وہ کوئی بھی PTI سے عام ہوں یا PMLN سے، وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایسا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ جب کوئی چیز ہوتی ہے دونوں سائڈ سے ہوتی ہے غلطی، بٹ لیکن میرا حال میں یہ انسیڈنٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو کسی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. کیا پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو صرف پارٹی کا نام استعمال کرتے ہیں مگر نظریے سے مخلص نہیں ہیں؟ لیکن ثاقب، جو لوگ یہ سارا وہ کہتے ہیں نا آگ کا سمندر طے کر کے نکلیں اور کراس کر کے، ان کو آپ ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ کوئی نارمل سرکمسٹانسز میں یہ لوگ ان حالات میں اسمبلی میں آنا یا نہ آنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو لوگ سینئر لیڈرشپ میں ہیں، جو بھی اس وقت کھڑا ہے، میرے حال میں اس کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. کوئی اور پارٹی ہوتی تو میرے حال میں اس وقت اس سے آدھا بھی کریک ڈاؤن وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی جس طرح اس پارٹی نے کیا. سو جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں،
ہم تو ان کو رسپیکٹ ہی دے سکتے ہیں، اور ڈاؤٹ کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ آپ کے مطابق آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں جی ہمارے سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فنڈز جتنے مرضی دے دیں، وہ 20% سے زیادہ لگ ہی نہیں سکتے۔ پہلی پرابلم تو ادھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں حلقے کی، وہ علیحدہ چیز ہے، پر نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جو اماؤنٹ شروع ہوتی ہے پہنچتے 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 جو آخری اینڈ کنزیومر ہے یا جو حلقے کے علاقے ہیں ان کو ملتی نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک کانسیپٹ اچھا ڈیولپ کر لیا جو پی ایم ایل این نے دیا بدقسمتی سے، جس نے اس پنجاب کے صوبے کی جڑیں ہلا دی ہیں کہ جی سڑکیں اور گلیاں ڈیولپمنٹ، وہ ہر بارش کے بعد وہ ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر 6 ماہ کے بعد سائیکل ہے، گلیاں اور سڑکیں، اس میں اتنا کرپشن ہو گئی ہے کہ اصل جو ایشوز ہیں اس پہ لوگ بھول گئے ہیں۔ اب جس ایریا ادھر سے والٹن سے جس طرح سے مجھے لوگوں نے ووٹ دیا، سب سے سیریس پرابلم پانی کا ہے۔ آپ شہر لاہور کے ہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیکیجز مال آپ سے 2 منٹ کے دور پہ ہے، اس ریڈیس میں 80% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، گندا پانی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ہم گلیز پھر بنا دیں گے، ہم نے بار سی بی ٹی بنا دی، زبردست روڈیں ہیں، وہ جی فاؤنٹینز چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن 90% لوگ اس جو ریڈیس میں رہتے ہیں ان کے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے۔ آپ کی پچھلے 2 ماہ میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں، ہم ایک پانی کا قطرہ سیو نہیں کر سکے، ہم کسی کو صاف پانی نہیں دے سکتے۔ ایجوکیشن آپ وہ ایک بیسک سٹینڈرڈ پرابلمز ہیں، بٹ ہمارے ایریے میں جو زیادہ پرابلم پانی کا بڑا سویر ہے، اور وقت کے ساتھ اس نے اور سویر ہوتے جانا ہے، لیکن کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی پلان آف ایکشن نہیں، کیونکہ وہ 98% لوگ میٹر ہی نہیں کرتے فیصلہ سازی میں بدقسمتی سے۔ آپ لوگوں کو تخت لاہور کی داستان ہے، اربوں روپیہ کھربوں روپیہ اس شہر میں 20 سال میں لگا ہے، 80% لاہور کے پاس آپ پانی کو پینے کو نہیں، تو کیا ڈیلیورنس اور کیا پرفارمنس۔ لیکن اگر جب تک ان ایریاز میں آپ پانی کے ریزروائرز نہیں بنائیں گے، پانی سیف نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ پانی اور کم ہوتا جائے گا، کرائسس بڑھتا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ڈرگز منشیات کا ایشو ہے۔ آپ کے اس طرح کے علاقوں میں آپ کو پیراسیٹامول کی گولی مشکل سے ملتی ہے، منشیات مل جاتی ہیں، لیکن منشیات فروشوں پہ پولیس کبھی اس طرح نہیں پڑے گی جیسے پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور گاڑیاں توڑی جاتی ہیں اور بندے کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ نظام کی بدقسمتی ہے کہ نظام لوگوں کو 98% جو سسٹم میں انفارگیٹیبلز ان کو ہم نے بنا دیا ہے، ان کے لیے ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ نے موقع دیا جی، ٹارگٹ یہ ہونا ہے کہ آپ ان کے لیے زور لگائیں جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں۔ اب اس وقت سی بی ٹی روڈ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ پیکیجز مال ہے۔ اس ایریے کو کیا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے؟ پانی ابھی بھی گندا ہے، بجلی ابھی بھی نہیں آتی، بارش ہلکی سی ہو جائے لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں 16 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، سیوریج سے ملا ہوا پانی پی رہے ہیں، پر ہم وہ کہتے ہیں جھنڈے گاڑ رہے ہیں فتح کے، سی بی ٹی کے۔ آپ کو پبلک کا کرنا چاہیے۔ 5 لاکھ کی آبادی ہے، قبرستان تک نہیں ہے وہاں۔ جس ایریے پہ آپ کا یہ سی بی ٹی بنا ہے وہاں قبرستان کی جگہ تھی، اب آپ وہاں کمرشل بلڈنگز بنا دیں گے۔ آپ وہ جو قبرستان ہے ہر نقشے میں چھوٹا چھوٹا ہوتا گیا پچھلے 2 سال میں، اب وہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ فیکٹس ہیں، لیکن کب تک لوگ ویٹ کریں گے؟ ہم سب کو جو اس وقت جو حکومت سائڈ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ نظام اس طرح چل نہیں سکتا جب آپ 98% جو لوگ ہیں ان کو مس کر دیں اور 2 کو صرف سیف گارڈ کرتے رہیں۔ سر، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ کیا آپ نے والٹن روڈ کا جو مسئلہ ہے وہ کسی سے شیئر کیا، ہائر اتھارٹی سے، اور ان کا کیا ریئیکشن تھا آگے سے؟ لیکن جی ساقب بدقسمتی سے اس سسٹم میں نا اپوزیشن صرف تقریر ہی کر سکتی ہے، حکومت سمجھتی ہے ان کی بات ہمیں سننی نہیں چاہیے۔ وہ آئی تھنک جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک تو آپ نے کبھی اترنا نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے اپوزیشن کی سننی نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ پبلک کے مین ایشوز پہ نہیں جائیں گے، جب تک آپ کوئی سسٹم ایسا نہیں بنائیں گے کہ جو اماؤنٹ فنڈز ہیں ان تک پہنچیں تو صحیح، وہ نہیں پہنچتے۔ اتنے بیچ میں کرپشن کے سائیکلز ہیں کہ وہ جو 20% پہنچتا ہے وہ ادھر لگتا ہی نہیں ہے جدھر لگنا چاہیے، انفارچونیٹلی۔ اب دیکھیں اس ایریے میں لاہور ڈی ایچ اے 2 کلومیٹر کی ریڈیس پہ سارا ڈی ایچ، یہ علاقہ ہے میرے والا، اس کے ارد گرد سارا ڈی ایچ اے ہے، لیکن ایک طرف ہے 20 کروڑ کا گھر، اور ایک طرف ایک عورت ہے جو رات 2 سے 3 بجے پانی کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ بھی گندا پانی۔ جب اتنی ایکسٹریم آپ کر دیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سسٹم چل سکیں گے؟ کبھی نہیں چل سکتے ایسے۔
اگر آپ کو ایک دن کے لیے آئی جی پنجاب بنا دیا جائے تو آپ کس چیز کے اندر چینج لے کے آئیں گے؟ میں جی ایک دن کے لیے تو لوں گا نہیں. اور دوسرا کیونکہ یہ پولیس ماشاءاللہ جتنی ہم نے پچھلے 3 سال میں اس کو کرپٹ اور دوسری صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کر دیا ہے, یہ اپنے رول سے تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ کی پولیسنگ کے لیے آپ کو بہتر آفیسرز اور بڑا لمبا پیشنس کا ٹائم چاہیے ہوگا اور سیریس ریفارمز چاہیے ہوں گے. ایک دن سے یہ مسئلہ حل ہونے والے نہیں ہیں. آج کل سی سی ڈی کا محکمہ بنایا گیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جی پنجاب گورنمنٹ کی ایک نئی پالیسی آئی ہے کہ جدھر ادارہ ہے نا ادھر ایک اور ادارہ بنا دو تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے. جو پہلی چیز ہوتی ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, دوسرے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سی سی ڈی ہے. کل کو جب گورنمنٹ بدلے گی اس کے اندر ایسے ایسے اسکینڈلز آپ کو نظر آئیں گے یا آنے لگ پڑیں گے, کیونکہ جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے. جس سسٹم میں اگر آپ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ رکھیں گے وہاں ابیوز آف پاور ہوگی. جی سیاست دیاں گلاں تے ہوندی ہی رہندیاں, ہن ذرا کو ہنسی مذاق دیاں گلاں کر لئیے. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں جی, میں سیاست میں نہ ہوتا تو شاید امریکہ میں اس وقت کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا. سر اگر آپ کو اداکاری کا موقع ملے تو آپ ہیرو بننا پسند کریں گے یا ویلن؟ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے ایکٹنگ کا یار. سو دونوں آپشنز میرے لیے نہیں ہیں. آپ کو موویز کا شوق ہے؟ کم, کبھی اتنا زیادہ نہیں رہا, بٹ وہ تھوڑی پہلے تو ٹائم ہوتا تھا دیکھ لیتے تھے, پر اتنا کبھی شوق بھی نہیں ہے. بٹ زیادہ میں ذرا امریکن یا وار موویز یا تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ کی اس طرح کی وہ مجھے پسند ہے. نارمل یہ مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے موویز. بادشاہی مسجد یا مینار پاکستان؟ بادشاہی مسجد. چائے یا کافی؟ کافی. جلسہ ہوئے یا شادی کتنے جانا مشکل ہے؟ میں جی جتنی ہمیں ٹریننگ ہوگی ہے جلسہ زیادہ آسان ہے. اچھا, بچیاں نال زیادہ وعدے کر دیو یا موٹراں دے نال؟ میں نے جی کوشش ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ جو وعدہ کروں دونوں سائڈوں سے نبھا سکوں. اگر آپ کو پارٹی میں سے کسی کو بلاک کرنے کا موقع ملے تو آپ کس کو کریں گے؟ نہیں, میں کسی کو بھی نہیں کروں گا. پارٹی ہمیشہ فیملی کی طرح ہوتی ہے. اگر اپنی زندگی کو ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے تو کچھ ارشاد فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے, یا کوئی شعر وغیرہ. شعر کو پوئٹری شروع سے اردو اچھے ٹائم میں کالج ٹائمز میں کبھی نہیں تھی پڑھی, تو ویسے کوئی پوئٹری کا شوق بھی نہیں ہے. بکس پڑھنے کا ہے پر پوئٹری کا اتنا نہیں ہے. سر آج کل کی ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں, اور دوسرا اپنے پیرنٹس کا جتنا ان کی آپ عزت محبت کر سکتے ہیں. میں نے امریکہ میں بھی ٹائم گزارا ہوا ہے, اور ادھر بھی. وہاں 12 سال کا بچہ لوگ اپنے اون پہ نکل پڑتا ہے. سب کچھ خود کمانا ہے, کالج خود کرنا ہے, ہائی اسکول خود پڑھنا ہے, اور جب وہ یونیورسٹی سے بھی نکلتے ہیں وہ لون لے کے 90% امریکنز کرتے ہیں, اور پھر وہ اگلے 20 سال اپنی نوکری سے وہ لون دیتے ہیں. وی آر دا بلیسڈ ونس پاکستان میں کہ ماں باپ 90% سارا وزن وہ آپ کا اٹھاتے ہیں. تو ایک تو ان کی اگر پیرنٹس ہیں الائیو ان کی خدمت کریں, اور دوسرا ملک وہ بدلتے ہیں جس میں ینگ جنریشن پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائے. اپنا رول ضرور آئیڈینٹیفائی کریں, اور سوشل سیکٹر میں بھی جو آپ چھوٹا موٹا کام کر سکیں کوئی بھلائی کے لیے, وہ ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا اور اپنی سوشل ذمہ داری سمجھنا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک نے بڑا کچھ بڑے اس میں پوٹینشیل بھی ہے, یہی ہماری شناخت ہے, اور ینگ جنریشن اس کو اون کرے گی تو اسی میں برائٹ فیوچر ہے اس ملک کا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم گریٹفل جی, تھینک یو. اچھا, اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اہتمام کرتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.